ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ سحر کا وقت ہے، پہلی سحر ہے، اور رب کائنات نے جس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی خلقت شروع ہوئی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ نور کہ جس کے بارے میں خود خدا نے حکم کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یعنی اس لا شریک نے ہمیں اس ذکر میں شریک کر دیا، اور اس سحر کے وقت اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اپنی حاضری اور عقیدت پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں۔ جناب محمد شعیب خالد نظامی صاحب، آپ فاروق آباد شیخوپورہ سے تشریف لائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ ننھے نوجوان اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ ہیں ساری کائنات میں سرکار بے مثال رہبر ہے سیرت آپ کی کردار بے مثال۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیتوں توصیف آپ کی قرآن کی آیتوں میں ہے توصیف آپ کی وشمس چہرہ گیسوئے خمدار بے اٹھی نظر ہے جس طرف آقا کریم کی اٹھی نظر ہے جس طرف آقا کریم کی صحرا بھی یوں ہوئے ہیں گلزار بے مثال۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔
بہت خوب بہت خوب. اور اپنے منفرد انداز میں عقیدت کا پہلو پیش کر رہے تھے, اور بڑی خوبصورت اس میں جو الفاظ تھے کہ ایک عملی نمونہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے, اور اس میسیج کو بھی کنوے کیا گیا. یہ بھی بڑی ایک ضروری بات ہے. میں چاہوں گا حمدانی صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ نعت میں جب اشعار کا چناؤ ہوتا ہے یا نعت, تو اس میں جو سیرت کا پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. ایک تو اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے پھر بعد میں اگر بچے کے بارے میں اگر آپ کمنٹس کریں. جی ماشاءاللہ, کلام بڑا اچھا تھا, بڑی اچھی سلیکشن کی اس نے. اور اصل نعت تو وہی ہوتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے, ان کا ذکر کیا جائے. بے شک بے شک. اور بھی انداز میں کچھ اور اشعار پڑھے جاتے ہیں, لیکن وہ ان کو نعت نہیں ہم کہہ سکتے. اصل نعت یہی ہوتی جیسے اس بچے نے پڑھی ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو رہی ہے, قرآن پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے, اور کائنات کا بھی ذکر ہو رہا ہے, جس میں ان کے صدقے میں جو کچھ ہے. بالکل بے شک. اور بچے نے کس طرح سے آج پڑھا, کیا آپ کہیں گے؟ ماشاءاللہ کافی اچھا پڑھا جی. صحیح, ماشاءاللہ کافی اچھا پڑھا. ادائیگی بھی اچھی ہے, اس نے تلفظ توڑے نہیں ہیں. صحیح صحیح, بہت خوب. جی باقر زادی صاحب, شاعری کے حوالے سے کیونکہ الفاظ لگ رہے تھے ٹوٹ رہے ہیں, اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں. شعیب خالد, آپ نے بڑی نعت تو بڑی انرجی کے ساتھ آپ نے ڈیلیور کی, لیکن اس میں مجھے دو جگہوں پر جو ہے وہ وزن کی جو تھی نا صورتحال, وہ مجھے محسوس ہوئی. ہیں ساری کائنات میں سرکار بے مثال, ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ مصرع ہے. رہبر ہے سیرت آپ کی, سیرت کے لفظ نے اس مصرے کو بے وزن کر دیا ہے. یہاں پہ اگر میں فوری طور پر میرے جو ذہن میں آ رہا ہے, رہبر ہے زیست آپ کی, کردار بے مثال, تو اس سے جو ہے یہ مصرع جو ہے یہ وزن میں آ جاتا ہے. بھی یہی چاہیے لفظ تو جو ہے سیرت, ہاں ظاہر ہے کہ یہ جو ہے رہبر ہے زیست آپ کی, کردار بے مثال سے ذرا یہ پڑھ کے سنا دیجئے ذرا. رہبر ہے زیست آپ کی, رہبر ہے زیست آپ کی کردار بے مثال. اسی طرح جو فارسی ہے اس لیے ذرا مشکل ہوئی. ہاں ظاہر ہے, لیکن شعراء کے ہاں استعمال ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. نعت کے معاملات جو ہیں وہ تلوار سے زیادہ جو ہے وہ باریک ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ بہت سنبھل کر پڑھنے والے کو اور لکھنے والوں کو جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح جو تیسرا شعر آپ پڑھ رہے ہیں, اٹھی نظر, اٹھی, فرق ہے اٹھی میں اور اٹھی میں. یہاں پر جو وزن کا تقاضا تھا وہ یہ تھا, اٹھی نظر ہے جس طرف آقا کریم کی, صحرا بھی یوں ہوئے ہیں گلزار, پھر اس نے اس کو بے وزن کر دیا. یہاں پہ یوں کر لیجئے, صحرا بھی یوں ہوئے گل و گلزار بے مثال, تو یہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ وزن کے معاملات تھے, باقی آپ نے اچھا پڑھا. اس کو تحت اللفظ ابھی آپ جو صحیح آپ نے ہاں, کیا وہ اٹھی نظر ہے جس طرف آقا کریم کی, صحرا بھی یوں ہوئے گل و گلزار بے مثال. تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح سے یہ مصرع جو ہے یہ وزن میں آ جاتا ہے بیٹا. اور صاحبزادہ حسنین صاحب جی. میں بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ محض اچھی آواز ہونا کمال نہیں ہے, انتخاب کلام کا معیار بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ, جتنی خوبصورت آواز ہے, دیکھیں آپ کا آواز کتنے یہ کھلا آواز ہے آپ کا, یعنی بہت بلند آہنگ آواز ہے آپ کا, کہیں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان طرح کو. لیکن بہت اچھا ہوتا کہ اسی بحر میں بہت اچھی نعتیں موجود ہیں. اگر یہی طرز پہ آپ نے مقصود آپ کی طرز تھی, میں نے یہ محسوس کیا بعض اوقات جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو طرز بہت پختہ ہوتی ہے, ان کے زد میں جو کلام آتا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں. صحیح. حالانکہ اسی پر وہ کلام ہے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, وہ آپ پڑھ دیتے تو کتنا خوبصورت تھا. اس کے بعد آپ نے جب کردار کو ثانی یعنی دوسری مرتبہ کہا, کمزور کہا کردار, یہ جو لفظ ہے نا, رہبر ہے سیرت آپ کی, چونکہ وزن
تو قبلہ باقی زیدی صاحب نے آپ کو آگاہ کر دیا. رہبر ہے سیرت آپ کی کردار، جب اپنے دوسری مرتبہ اس کو رپیٹ کیا ہے تو کردار آپ نے کمزور کیا کہا اول، اور آپ نے جب شروع میں پھر ریپیٹیشن، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا ریپیٹ نہیں کرنا. یہاں کوئی جیتے یا کوئی، یہ چونکہ ایک مسابقہ ہے، سبقت لے جانی ہے کسی نہ کسی نے، کوئی مسابق ٹھہرے گا، کوئی مسابق ٹھہرے گا. ٹھیک ہے، حضور کے بارگاہ میں نام لکھا جا چکا ہے آپ کا، تو ریپیٹ نہیں کرنا. یہاں چونکہ یہ پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو آنے والے ہمارے بچے ہیں، آنے والے ہمارے جو نئے ثنا خوان ہیں، ان کو نعت کی رموز و اوقاف سکھایا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب کہا یہ والا قرآن کی آیتوں میں ہے توصیف آپ کی، آپ نے پڑھا قرآن کی آیتوں میں ہے توصیف، فرق کو متحرک کر دیا. یہ نہیں، لفظ کی حرمت خراب نہیں کرنی. مثال کے طور پہ قرآن کی آیتوں میں ہے توصیف آپ کی، قرآن کی آیتوں میں ہے توصیف آپ کی. ٹھیک ہے، لفظ کی حرمت کرنی. یہ جو باتیں کی ہیں انہوں نے آپ کو سبق سکھایا ہے. یہ جی ان کی اس باتوں پر صرف سن کے ان کو گم نہیں کرنا، ان پہ عمل کرنا ہے. بہت یہاں چونکہ تربیت مقصد پہلی بات جو کی تھی نا انہوں نے مدری بھائی نے کہ کلام ایسا ہونا چاہیے، مشہور کلام ہو، طرز بھی مشہور ہو، کہ مقابلے میں چلے نا آپ نے بالکل نیا کلام اور طرز بھی نئی سی ہو تو پھر آپ کے لیے ادائیگی اس میں مشکل ہو جاتی ہے. جیسے پہلا بچہ پڑھ کے گیا نا، اس میں کتنا پرانا کلام تھا اور کتنا مزیدار اس کا رنگ تھا، سمجھ گئے نا. طرز بھی مشہور ہے اور کلام بھی مشہور ہے. لیکن اوور آل آپ نے خوبصورت پڑھا ہے، بہت اچھا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم زد فضل. مزدری صاحب، ظاہر ہے وقت سحر ہے، کچھ عقیدے کے اگر آپ بھی چند اشعار جی میں بیان تمام اساتذہ کی اجازت سے، حمدانی صاحب کی اجازت سے بسم اللہ ان سے سیکھا. اگر بزرگوں کا کوئی کلام ہو جائے تو جی یہ بھی ایک بزرگوں کا کوئی کلام. جی میں جن کی نعت گوئی سے بہت متاثر ہوں، انہی کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے
سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا ماشاء اللہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بادامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام کیا کہنے دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، مگر ہمیں اگلے مرحلے کی طرف بھی جانا ہے اور ریزلٹس بھی اناؤنس کرنے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا ساتھی آج آگے جائے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.